صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام۔ مختصر سی بات جو حالات سے متعلقہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ آپ احباب سن رہے ہیں، کبھی یورپ میں، کبھی مغرب کے کسی ملک میں، کبھی حتیٰ کہ یہ ہمارے ہمسائے انڈیا میں، کبھی کوئی اور غیر مسلم ریاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان کے بارے میں، کبھی آپ کے ازواج مطہرات کے بارے میں، کبھی آپ کے اعمال کے بارے میں یہ گستاخی کی جاتی ہے، معاذ اللہ کبھی گالی گلوچ کیا جاتا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معاذ اللہ ایک ہوس والی اور شہوت انگیز ذات ثابت کیا جاتا ہے۔ تو یہ گویا ہمارا اصل امتحان ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کا امیج، اللہ کے نبی کے بارے میں دنیا کو کیا کچھ پیش کیا ہے، یعنی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا کو کیا علم دیا ہے۔ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نہیں پتہ، ہمیں آپ کے اعمال کا نہیں پتہ، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن کی ڈیلی کی روٹین کیا تھی، صبح سے لے کر رات کو سونے تک آپ کا ایک دن کیسے گزرتا تھا۔ جب ہمیں علم نہیں ہے، ہم نے اپنی سب سے محبوب ذات کہ جن پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک مجھ سے سب سے بڑھ کر محبت نہیں کرتے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ جب ہمیں اللہ کے نبی کے بارے میں یہ نہیں پتہ، ہم دنیا کو کیا بتائیں گے؟ جب ہم نہیں آپ کی زندگی کو جانتے، ہم کسی کے سامنے کیا پیش کریں گے کہ ہمارے نبی کی ذات کیسی تھی؟ جب ہم اپنے اعمال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں تو ہم دنیا کو کیسے روک پائیں گے کہ تم ایسا کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال، تمہاری بددیانتی، تمہاری جھوٹی قسمیں، تمہاری شکلیں، صورتیں، سب کچھ نبی کے خلاف ہے، تمہارے اعمال نبی کے خلاف ہے، تو کس منہ سے ہمیں کہتے ہو کہ تمہارے یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگوں کو خود موقع دیتے ہیں اپنے برے اعمال کے ساتھ کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہنے یا کرنے کی جرات کرو۔ سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کی تو اصلاح کریں، اپنے آپ کو تو اچھا بنائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کوئی ایک کتاب ہی پڑھ لیں کہ ہمیں علم ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آپ کے فیصلے کرنا، نمازوں کا آپ کا طریقہ، روزوں کے احکام، حج کرنے کے احکام، لوگوں سے تعلقات، قوانین، ریاست کا طریقہ، معیشت کا طریقہ، روزی کمانے کے بارے میں، حقوق و آداب کے بارے میں جب ہم نہیں جانتے کسی کو کیا بتلائیں گے؟ کسی کو کیسے ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی تو ایسے اور تم غلط کہہ رہے ہو؟ جب ہم ہی نہیں جانتے کسی کی غلطی کی اصلاح کیا کرنے والے ہیں ہم؟ تو سب سے پہلا اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ سارے لوگ اس کام کے لیے تو تیار ہیں کہ 5-7 نعرے لگا لیں، ریلی نکال لیں، لوگوں کو برا بھلا کہہ لیں کہ وہ مردہ آباد، وہ ایسے ہو گئے۔ کبھی اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی قربانی دی ہے؟ کبھی ہم نے آپ کی بات پر عمل کیا ہے؟ کیا کوئی ایک ایسی سنت جو میں نے پوری زندگی اس پر عمل کیا ہو؟ کوئی ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس پر میں یا میرے گھر والے پوری زندگی میں ڈٹے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں؟ جب ہم ایسا نہیں کر رہے تو کس منہ سے دوسروں کو برا بھلا کہہ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو، یہ کہو؟ ہمیں تو خود رسول اللہ شرم آنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم نہیں جانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سارے ہماری زندگی میں نہیں آ رہے، ہم ہر روز کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، تو پہلے اپنے آپ کو کیوں نہیں کوستے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کرتا ہوں اپنی بدعملی سے، آپ کی مخالفت کر کے، سب کچھ جاننے کے باوجود کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ایسی تھی، آپ کا طور طریقہ چال چلن ایسا تھا، آپ کا کردار ایسا تھا، ہم جانتے ہیں، اتنا ہم نے سنا ہے، لیکن اپنے آپ کو نہیں کر رہے۔ اگر کوئی ایسا آپ کے خلاف کرے غیر مسلم تو اس پر چڑھ دوڑنے کو بھی تیار ہیں۔ تو یہ وہ منافقت یا دوغلا پن ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مقام دنیا کو بتا ہی نہیں سکتے یا بتا نہیں سکے۔ وجہ یہ ہے کس منہ سے بتائیں کہ ہم تو خود آپ کے خلاف چل رہے ہیں، ہر دن میں ہم آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کے بارے میں کوسنے سے پہلا عمل یہ ہے، پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال لائیں، اپنی زندگی کو آپ کی سنت کے مطابق ڈالیں، اپنے کردار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنائیں، پھر ہم دنیا کو بڑے اعتماد سے بتا سکتے ہیں، بلکہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا ہمارے عمل سے دیکھے گی کہ یہ لوگ اتنے صاحب کردار،
تو ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کتنا اچھا ہوگا۔ جب ہم برے ہیں، ہمارے اعمال برے ہیں، ہم ہر جگہ پر بددیانت ہیں، کوئی امریکہ میں ہے یا یہاں پر ہے، کوئی مغرب میں ہے یا مشرق میں ہے، جب ہم برے ہیں تو لوگوں نے ہماری برائی سے اندازہ کرنا ہے کہ یہ لوگ برے ہیں، تو ان کے نبی نے انہیں شاید معاذ اللہ ایسے کاموں کا حکم دیا ہے۔ تو ان کے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر بنتا ہے، ہمارے چال چلن کو دیکھ کر بنتا ہے۔ جب ہم وعدہ خلاف ہیں، جب ہم امانت میں دیانت کی بجائے بد دیانتی کرتے ہیں، تو دنیا یہی سمجھے گی کہ ان کے نبی کی تعلیمات بھی ایسی ہیں۔ اس لیے اپنے عمل سے دنیا کو ثابت کر کے دکھائیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کتنا اچھا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی سنہری اور اچھی تعلیمات پیش کی ہیں۔ یہ کام سب سے پہلے کرنے کا ہے، اس بارے میں بھی کبھی غور و فکر کریں۔ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ جب موقع بنتا ہے ہم ہمیشہ ہڑتالوں کی طرف جاتے ہیں، کبھی کوئی یہ بھی غور کرتا ہے کہ اپنے آپ کی بھی اصلاح کر لیں؟ یعنی ہماری یہاں پر ہڑتال یا یہاں پر اپنے راستے بند کرنے کا کسی کو کیا نقصان یا فائدہ ہے جو اپنی جگہ پر اپنے ملک میں بیٹھا ہے؟ یہ اپنی جگہ پر اہم ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اچھے اعمال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ثابت کریں۔ تو یہ پہلے کرنے والا کام ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی حرمت، آپ کی عزت اور کرامت کا دفاع بھی ہمیں دفاع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار جیسا ہمیں اپنا کردار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔